خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت نوازش، ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام ہی آڈینس کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا دن کئی حوالوں سے اہم ہے، آج نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا ہے تقریباً، آج جب ہم افطار کر رہے ہوں گے تو ہم آدھے یا شاید آدھے سے زیادہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، اب ایک الٹا کاؤنٹ ڈاؤن یعنی کہ شروع ہو گیا ہے، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار، اور آج یوم ولادت باعزادت حضرت امام حسن بھی ہے، تو آج مختلف حوالوں سے انشاءاللہ شان رمضان میں تذکرہ ہوگا۔ ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے
تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدحت رسول، اور اس میں جانے سے پہلے ہمارا آج کا سوال ہمارے ٹی وی آڈینس کے لیے. کل ہم نے سوال کیا تھا آپ سے، بہت ہی آسان تھا ہمارا کل کا یہ سوال کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، اس کا بہت ہی آسان جواب تھا سورہ کوثر. کئی ہمیں صحیح انٹریز موصول ہوئی اور قرآن اندازی کے بعد انعام کی حقدار قرار پائیں عروج شاکر صاحبہ اور کراچی سے، اور ان کی خدمت میں پیش ہے کرشی کی یہ بائک ویگا لوبریکنٹ آئل کے ساتھ. تو عروج صاحبہ کو مبارکباد دے دیجئے بہت ساری تالیوں کی صورت میں. آج کا سوال ہے جے ڈاٹ کی بائک کا ہمارے ٹی وی آڈینس کے لیے، اور جناب علی سوال ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں کس نبی کا نام آتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں کس نبی کا نام آتا ہے؟ اور اس کوئز میں شمولیت کے لیے طریقہ کار آپ کی ٹی وی سکرینز پر. ایک وقفے کے بعد ذکر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بزرگ مسجد نبوی میں وضو کر رہے تھے اور ساتھ ہی حسنین شریفین کھڑے تھے. دونوں نے اس بزرگ سے کہا کہ اے بزرگ، آپ ہمارے درمیان ذرا جج کے فرائض سر انجام دیجئے. ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ بتائیے کون ہم میں سے بہتر یا صحیح وضو کر رہا ہے. اور بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اور دونوں وضو کرنے لگے. لیکن جلدی اس بزرگ کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ یہ تو خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہے، ان سے کسی غلطی کا تو تصور کوئی امکان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس نے کہا کہ اے حسنین شریفین، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ظاہر ہے آپ دونوں بالکل ٹھیک وضو کر رہے ہیں، دراصل میں صحیح انداز سے وضو نہیں کر رہا تھا. اصلاح بھی ہو گئی اس بزرگ کی، لیکن عزت نفس ذرا سی بھی مجروح کیے بغیر کس زبردست انداز سے، کس زبردست طریقے سے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح فرمائی. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ اس نانا کے نواسے ہیں کہ جس کو جب لوگوں نے پتھر بھی مارے تو اس نے جواب میں صرف دستے دعا بلند کیا. یہ اس نانا کے نواسے ہیں کہ جس پر جب لوگوں نے کچرا بھی پھینکا تو جب ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو وہ تیمارداری کے لیے چلا گیا. یہ اس نانا کے نواسے ہیں کہ جس نے جب کفار سے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں یقین کر لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اور پھر تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پر کوئی لشکر نہیں ہے پھر کیا کہو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، جو آپ کے کانوں سے، جو آپ کے منہ سے سنا ہے ہمارے کانوں نے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس زبان مبارکہ سے کبھی کسی نے کوئی غلط بات سنی ہی نہیں. آج اسی نانا کے نواسے کی یوم ولادت باسعادت بھی ہے، تو اس کو منانے کا کیا ہی بہترین طریقہ ہے. محمود صاحب کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہی آغاز کریں. بلغ العلا بکمالہ، آج جمعۃ المبارک بھی ہے تو سلام پڑھیں گے ہم آخر میں انشاءاللہ جمعے کی مناسبت سے، لیکن آغاز اس کلام سے کیجئے. بلغ العلا بکمالہ، مل کر بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جسے چاہ دے
خار ہوں نہ میں پھول ہوں، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 15 رمضان ہے، حضور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، تو ہم اپنی غلامی کا اس دن اظہار کر رہے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں غلام آل رسول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے قدموں کی مل کر میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، جو کہ سیدہ، جو کہ طیبہ، جو کہ طاہرہ، جو کہ عابدہ، جو کہ زاہدہ، جو کہ فاطمہ کے ہیں لاڈلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے سبحان اللہ۔ خود پار لگانا ہے، سبحان اللہ۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سبحان اللہ۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، نسل کریموں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ جمعۃ مبارک ہے، ہم سب کھڑے ہو کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہری یار ایرم تاجدار حرم شہری یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے نانا نبی جن کے باب علی جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کے نانا نبی جن کے بابا علی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
سفینہ رب کائنات سے بڑا کوئی مصور نہیں ہے اس جہان میں، اور اس نے ہر تخلیق کا ایک الگ رنگ رکھا ہے، ایک الگ انداز رکھا ہے۔ ایک کیا کمال کی بات ہے کہ کروڑوں اربوں انسانوں پر مشتمل یہ دنیا ہے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی دو انسان نہیں ہے اس دنیا میں ایسے جن کا فنگر پرنٹ ایک جیسا ہو۔ تو اس کی ہر تخلیق کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک انداز ہے، ہر تخلیق اپنی جگہ ایک شاہکار ہے۔ اس نے مرد کو وجاہت کا علم بردار بنایا ہے، مرد کو اگر قوت کا علم بردار بنایا ہے تو اس نے عورت کو اپنی جگہ ایک حسن کا شاہکار بنایا ہے۔ مرد کو طاقت بخشی ہے تو عورت کو نزاکت بخشی ہے، مرد کا ایک الگ مقام بنایا ہے تو عورت کو وہ ہستی بنا دیا کہ جس کے قدموں تلے مرد کی بھی، یعنی کہ اس کی اپنی اولاد کی اور سب کی جنت رکھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی تخلیق میں دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کہ وہ اس کی تخلیق میں، اس کے اسرار میں کسی بھی انداز سے کوئی دخل دے۔ تو جب کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کی جیسی بنائی ہوئی تخلیق کا عشر اشیر بھی پیدا کر سکے، تو یہ اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی کسی تخلیق کو مسخ کرنے کی کوشش بھی کر سکے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں، جو ہماری بہنیں موجود ہیں، یہ کچھ ایسے نام نہاد مردوں کی، مجھے یہ جملہ کہنے نہیں دیجیے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، نام نہاد مردوں کی جنہیں شرم آنی چاہیے اپنی مردانگی پر اور اپنے آپ کو مرد کہتے ہوئے، ان کی نام نہاد مردانگی کا شکار ہوئی، اور جنہوں نے اپنے خیال میں تو کسی عورت کا چہرہ مسخ کیا، جنہوں نے اپنے خیال میں تو کسی عورت کی صورت مسخ کی، دراصل انہوں نے اپنی سیرت مسخ کی، دراصل انہوں نے اپنا کردار مسخ کیا۔ اقرار صاحب ذرا بتائیے آج ہمارے ساتھ کون؟ جی ہاں، مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں جو ان کا معتبر حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو پھر سے مسکرانے کی نوید سنا رہی ہیں اور ان کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ آرگنائزیشن کا نام ہی اسمائل اگین ہے، ایک بار پھر مسکراؤ۔ جی ہاں، تو کچھ ایسے کیسز جو ظاہر ان سے متعلق ہیں وہ یہاں آج موجود ہیں۔ ایک بچی ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ، فضا، یہ ایسڈ بن کا کیس تو نہیں ہے لیکن اپنے دادا کے ساتھ یہ سردیوں میں ہیٹر تاپ رہی تھی اور اس وقت یہ اس ہیٹر کے اوپر گری، اور ظاہر ہے بڑی ذہین بچی ہے ماشاءاللہ، اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی ہے، تو میرا خیال ہے تالیاں ہو جائیں ذرا فضا کے لیے۔ ان کی والدہ ساتھ موجود ہیں، نسرین صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ سروری ہیں، اور صابرہ سلطانہ، ظاہر ان کی کہانیاں ہم کوشش کریں گے کہ انہی کی زبانی سنیں، لیکن مسرت صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ سوچ پہلی بار کیسے کلک کی آپ کو، اور پھر ظاہر ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آئی تھنک یہ جب آپ کسی نیکی کی طرف جاتے ہیں یا آپ کوئی قدم بڑھاتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ بالکل، میرا فیلڈ ایسا تھا جس میں صرف خواتین کی خوبصورتی کی بات ہوتی تھی، اور اس میں ایک بچی آ کے اگر مجھے یہ کہے کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں، میرا منہ ٹھیک کریے میک اپ سے، اس وقت میں ہل کے رہ گئی تھی، کیونکہ جو بچی میرے سامنے تھی اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، اور اس وقت اس بچی کو دیکھ کر میری زندگی نے بالکل ایک یو ٹرن لے لیا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں کتنی ناشکری ہوں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس سے ہم شکایت کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، اور میں نے شکر ادا کیا اتنے ہی گڑ گڑا کے کہ کیا کچھ اس نے ہمیں نہیں نواز دیا۔ سو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس وقت اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں 627 سے زیادہ بچیاں ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو تیزاب یا مٹی کا تیل چھڑک کر جلایا گیا ہے، لیکن حادثاتی طور پہ بھی جو بچیاں یا خواتین جل جاتی ہیں وہ ان کا بھی ہم مفت علاج کرتے ہیں۔ صحیح۔ علاج کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ان کے آنکھ کھل گئی، ہاتھ پاؤں کام کرنے لگ گئے،
تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی تعلیم, کوئی تربیت, کوئی ہنر سکھاتے ہیں صحیح. تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. سکے اور محتاج نہ رہیں. چلیے اس پہ ذرا مزید بات کریں گے. میرا خیال ہے نسرین صاحبہ سے اگر آغاز کریں, بہت ہی ٹپیکل کیس اس معاشرے کا, جس طرح آپ نے کہا کہ اصل میں ان کا چہرہ نہیں, معاشرہ اپنا چہرہ مسخ کر رہا ہوتا ہے, یہ وہ خاندان, یہ وہ مرد نام نہاد, وہ اپنا آپ مسخ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی ایک حرکت کر کے. اب بالکل اسی طرح سے جس طرح عام طور پر جہیز نہ لانے پر لان تان کی جاتی ہے, تانے دیے جاتے ہیں بہو کو, غربت کے تانے دیے جاتے ہیں, بالکل اسی انداز میں ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا, تانے بھی دیے جاتے رہے, اور پھر بالآخر ساس نے اور باقی لوگوں نے مل کر تیزاب پھینک کر نسرین کو اس حال تک پہنچایا. تو نسرین سے ہم بات کرتے ہیں کہ مائک ان تک پہنچ سکے. تو السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو بالکل, اللہ کا شکر ہے. کیا واقعہ ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ نشہ پیتا تھا اس نے, میرے پہ تیزاب کون پھینک تھا؟ دیا. نشہ کرتا اچھا, نشہ کرتا تھا. میاں, اس نے تیزاب پھینک دیا تھا. کس بات پہ ناراض تھا آپ سے, یا کیا تھا؟ یہ رب ہی جانتا اس کے دل میں کیا آئی. بس سوئی پڑی تھی کے اوپر تیزاب. آپ سو رہی تھی اس وقت؟ اور ساس کا بھی اس میں اقرار بتا رہے تھے کہ کردار تھا. سانس فوت ہو گئی تھی میری. ٹھیک ہے. ننان کا ہاتھ تھا. اور آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میری شادی کو کافی سال ہو گئے تھے. ملتان کی میں رہنے والی ہوں. تو اس کے بعد آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی اس شخص کے خلاف؟ نہیں. کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جس نے آپ پر تیزاب پھینکا؟ نہیں. اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کٹوایا؟ بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے, میرے ساتھ چل نہیں سکتے تھے. ان کے بچے بھی ہیں اور یہ محنت مزدوری کرتی ہیں اور کپاس چنتی ہیں, اور جو تھوڑا بہت ان کی دن کی جو جس طرح ان کو دہاڑی ملتی ہے اس سے یہ کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد بچوں کی تعلیم کے لیے پوری محنت کریں. لیکن یہ سوچ کے روح نہیں کانپ جاتی کہ جس درندے نے یہ حرکت کی ہے وہ اس وقت اپنی زندگی آرام سے گزار رہا ہوگا؟ وہ آرام سے ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اب یہ نسرین تو دیکھیں غربت کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ساتھ نہیں دے پا رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑے پیسے لگ جاتے ہیں. بار بار جانا, کورٹ کچہری کرنا, چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے یہ کہاں جا سکتی تھی. لیکن یہ کہ میرے بچے تھے, میں ان کو کہاں چھوڑتی. بچے اب آپ کے ساتھ ہیں؟ اور بچے بھی شوہر کے پاس نہیں ہیں؟ میرے پاس ہے. ان کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے؟ ہاں جی. وہ تو مکمل آزادی سے اور مکمل سکون سے اپنی زندگی گزار کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے قانون موجود ہے, لیکن اگر سپیڈی ٹرائلز ہوں کہ فوراً ہی سزا مل جائے تو کم از کم کوئی تو ہو جو کہ اگلی دفعہ ڈالتے ہوئے یہ سوچتے بھی ہیں تو یہ سوچیں کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں سخت سزا ملے گی. تو قانون بنا دینا جو ہے نا وہ جرم کو نہیں روکے گا, لاگو کرنا جو ہے وہ جرم کو روکے گا. فضا سے اگر ہم فضا کی ماں سے بات کر سکیں, اس کے بعد پھر ذرا سروری اور صابرہ کی طرف بھی. ہاں, اور صابرہ تو ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی آئی تھی ہمارے پاس, اور صابرہ تو ماشاءاللہ ابھی سے مسکرا رہی ہیں. اور صابرہ کی پروموشن ہو گئی ہے, یہ بھی ذرا بتائیں گے کہ صابرہ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم مائک ہے سعیدی, بلکہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ یہاں کیسے آئی تھیں, یعنی کہ اس ادارے میں. میری مسکراہٹ سے دیکھ لیں اسمائل اگین کا مطلب. زبردست, ماشاءاللہ زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی ہنستا مسکراتا رکھے آپ سب کو انشاءاللہ. پروموشن کیا ہوئی ہے؟ ہاں یہ بتائیں نا ذرا کہ آپ یہاں جب آئی تھیں تب کیا کرتی تھیں. مائک ذرا کریے. جہیز کم لانے کی وجہ سے جلایا گیا تھا, ایج ڈیفرنٹ تھا. اس کے بعد شادی کے کتنے عرصے بعد صاحبہ؟ تقریباً 1 سال. یعنی نئی نویلی دلہن تھی. 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں جی. اور وہ جو جن سے شادی ہوئی وہ خاصی عمر رسیدہ صاحب. ہاں جی. سر صاحب کو کیا کہتے ہیں. اور تب میں 3 منتھ کی پریگننٹ بھی تھی, میرا مس کیریج ہو گیا جلنے کی وجہ سے. بہت مشکل حالات سے گزری ہوں, دنیا کی بہت ٹھوکریں کھائیں. پھر ایک دفعہ نیوز پیپر میں ڈپلیکس اسمائل اگین کا دیکھا تو میرے انکل نے ان کو اپلیکیشن دی. اچھا. پھر یہاں سے مجھے فون آیا, جب میں یہاں پہنچی تو باجی سے ملاقات ہوئی, کافی سارے آپریشن وغیرہ ہوئے. جب میں اس قابل ہوئی تو انہوں نے مجھے بیوٹیشین کا کورس کروایا اٹلی سے, باہر سے میں کر کے آئی.
پھر جب میں یہاں آئی تو اپنے جیسی بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا. پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے جب شروع میں اتنی تکلیف تھی, مجھے ہمت حوصلہ نہیں ملا, یا میں کیونکہ ہمیشہ جب ہاسپٹل میں لڑکی پڑی ہوتی ہے تو اس کو نیگیٹو ہی دیکھا جاتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ شور نے جلا دیا تو یہی کہا جاتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی قصور ہوگا, ضرور کسی کو دیکھ رہی ہوگی. یہ جملے ہر چیز میں نے سنی تھی. اور اس وقت بندہ کہتا ہے کہ مطلب مر جانا بہتر ہے. اور جو برن کی تکلیف ہوتی ہے نا, یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. گولی سے تو ایک دفعہ بندہ مر جاتا ہے. اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو یہ میرے کوئی 35 سے زیادہ آپریشن ہو گئے ہیں, اور 35 سے زیادہ 35 سرجریز ہیں, 35 سرجریز. اور ہر آپریشن کی دفعہ ایک جگہ سے اسکن لی جاتی ہے اور دوسری جگہ لگائی جاتی ہے. اچھا, ایک تکلیف کو ختم کرنے کے لیے دوسرے جسم کے حصے کو تکلیف دیتے ہیں. تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے. حالانکہ الحمدللہ اللہ نے اگر مجھے دوبارہ زندگی دی شاید اسی لیے کہ میں بھی دوسروں کا سہارا بن سکوں. آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان لڑکیوں کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے باہر ہوتی ہوں اور آپ ماشاءاللہ اس وقت کس عہدے پر ہیں, کیا کرتی ہیں بھیا؟ پیشنٹ کوآرڈینیٹر ہوں میں. پیشنٹ کوآرڈینیٹر ہیں اس وقت صاحب, ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. لائیے ذرا ہم سروری صاحب سے ہاں, بات کریں. یہ بہت ایک دردناک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے حال میں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں یہاں تک؟ میری زندگی میں مٹی کا تیل گروایا تھا میرے میاں نے. ساس نال تھی میرے, اور میاں نے مل کے تیل گرایا تھا. میں تیل ستنے سے مڑ گئے. 11 دن میں ہاسپٹل میں رہی. میرے امی ابو جڑے لے گئے. پھر اس کے بعد پھر میرا انہوں نے رابطہ میرا نام کیس کیا تھا. 18 سال میرا علاج نہیں ہویا. 18 سال میرا علاج نہیں ہو سکا. اسی طرح آپ نے زندگی جی, میں کمرے میں بند رہتی تھی. 18 سال بعد باجی مسرت کا پتہ لگا. پھر دیکھو سجسٹل پہنچے ہیں تو پھر اس تو بعد میرا علاج جڑا نا شروع ہوا. اور کمرے میں آپ اس لیے بند رہتی تھی کہ کوئی دیکھے نا آپ کو؟ نہیں, میرے ماں باپ بہت غریب, علاج نہیں کرا سکتے. نہ کیس ہی کیا نہ علاج ہی کرا سکتے تھے. باجی مسرت کے پاس گئے ہیں, پھر نہ علاج میرا شروع کرایا. کافی سارے آپریشن ہو چکے ہیں, 30 کے لاگے 30 آپریشن ہو چکے. جی, اللہ, میرا علاج جڑا شروع جاری ہے. چلے اللہ جلد آپ کو صحتیاب کرے. سروری جو ہے یہ جب میرے پاس آئی تھیں تو ان کی دونوں آنکھیں ایسا تھے جیسے باہر نکلی ہوئی ہیں اور گردن جڑی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے بتایا کہ 18 سال سے ان کا کوئی علاج نہیں ہوا غربت کی وجہ سے, گھر میں اتنے وسائل نہیں تھے, والدین کا انتقال ہو گیا, جیسے ان کے آپریشن شروع ہوئے تو اس کے بعد سروری کے ہاتھ اور یہ جب گردن ٹھیک ہونی شروع ہوئی تو سروری اب اپنے گھر سے پنکھے بناتی ہیں اور جو روٹی رکھنے کے جھابے ہوتے ہیں وہ بناتی ہیں. ماشاءاللہ سے وہ بیچتی ہیں اور کماتی ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں. یہ مطلب اتنی ان میں ہمت ہے, اتنی زیادہ. اور جب کبھی جیسے ان سے پوچھو, ظاہر ان کی یہ تکلیف ہر دفعہ غم جو ہے, تکلیف جو ایسا تھا جسے کرید رہا انسان دوبارہ, لیکن ہمیشہ کہتی ہیں نہیں, میں آگے اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھ میں ہمت ہے, دوسری بھی ہمت کریں. ماشاءاللہ, زبردست, زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سروری جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنا کما لیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے بوجھ اٹھا رہی ہیں بلکہ بھائی بہن کے بچوں کو تحفے تحائف میں نے دیکھا اکثر. کوئی واہ 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 واہ, زبردست زبردست. اچھا ایک اور وسیم بات جو میرے ذہن میں کبھی آتی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سروری ظاہر ہے ایک مثال ہے ہمت کی اور عزم کی ہمارے سامنے, لیکن ایک معاشرے کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ کبھی اس طرح کے مناظر جب ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں عام طور پہ تو ہم سوئچ کر چینل بدل دیتے ہیں کہ یار. میرا یہ خیال ہے کہ ذرا جو حقیقت ہے اور جو اس معاشرے کی تلخ سچائیاں ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے. ذرا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے درندے اور کس طرح کے بھیڑیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بھی ایک طرح سے خراج تحسین ہے کہ آپ ان کو سن کے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح کے لوگوں کو
کہ وہ اس تمام تر مصیبت کے باوجود، اس مشکل کے باوجود بھی، کہ جب 18 سال ایک عورت نے کمرے میں بند رہ کے گزار دی ہوں، اس لیے کہ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اس بچی کی شکل 18 گھنٹے نہیں گزارے جاتے کمرے میں. اس عورت کو خراج تحسین اور سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کم از کم اسے سنیں اور یہ جانیں کہ اگر اس طرح سے بھی زندگی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اور جو ہمارا اور آپ کا ہم نے اس دفعہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے ہم نے اور اقرار نے کہ اپنے طور پر ہم اظہار یکجہتی بھی کریں گے اور خراج تحسین بھی پیش کریں گے. بہت ساری سیلفیاں ایسے تمام تر لوگوں کو. ہاں بالکل, بلکہ گروپ فوٹو ہوگا انشاءاللہ. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر جو ہمارے پرسنل پیجز ہیں یا جو بھی ہمارے آفیشیل پیجز ہیں, آئیے اس پر ہم اپنی کوئی پرسنل پکچر نہیں رکھیں گے, بلکہ ہماری جتنی بھی ڈسپلے پکچرز ہیں وہ ایسے تمام تر لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جن کے بارے میں لوگ جن کو لوگ تانے مارتے ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ان کے ساتھ تصویر بنا کر ان کو ہم اپنی ڈسپلے پکچر لگائیں گے. تو آج کی جو ڈسپلے پکچر ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں سے اظہار یکجہتی نہیں ہے, ان خواتین سے اظہار یکجہتی نہیں ہے. ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے آپ بھی اس کو پروموٹ کیجئے گا. صرف اظہار یکجہتی نہیں ہے بلکہ ایسے تمام تر نام نہاد مردوں کے منہ پر تماچا بھی ہے جو کہ ان خواتین پر جنہوں نے تیزاب پھینک کر یہ سمجھا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی مردانگی کا اظہار کیا ہے. تو آج کی ڈسپلے پکچر خراج عقیدت بھی ہے اور ایک تماچا بھی ہے. اور ہم لوگوں کے شکر گزار بھی ہیں جو پھر اسی طرح سے فالو کرتے ہوئے ان تصاویر کو اپنی ڈسپلے پکچر بھی بالکل بالکل ہم سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے. اب آپ خاموش ہوں گے تو تصویر وہ کر نہیں, تصویر ایک نیچرل انداز میں اسی طرح بناتے رہے. یہ چلیں بہت ساری تالیاں ہمارے اس سارے گروپ کے لیے.